بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شرح عامل کتاب کے نئے سبق کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج کی عبارت ہے اعلم ان العوامل مئۃ عامل لفظیۃ و معنویۃ۔ یہ درمیان میں عبارت اس لیے میں نے وہ شارٹ کر دی کیونکہ اس کی ضرورت نہیں تھی، اس کی ترکیب ہم نے نہیں کرنی۔ آج کی جو نئی عبارت ہے وہ صرف یہی ہے، لفظیۃ و معنویۃ۔ پیچھے والی عبارت اس لیے لکھ دی کیونکہ ایک ترکیبی احتمال میں اس کا پیچھے والی عبارت سے بھی تعلق بنے گا، تو اسی وجہ سے وہ بھی عبارت ساتھ لکھتی ہے۔ تو یہ لفظیت و معنویت کی ترکیب ہوگی، اور اس پر جو ترکیبی قاعدہ جاری ہوگا وہ کافی بڑا ہے، اس کو سمجھتے ہیں۔ قاعدہ یہ ہے کہ جب کسی چیز کا دو بار ذکر آئے، یعنی پہلے اجمالاً اس کا ذکر آئے، پھر آگے اسی چیز کی تفصیل آئے یا اس کی تقسیم آئے، تو وہاں پر تین طرح کی ترکیبیں ہو سکتی ہیں۔ یعنی پہلے تثنیہ کا صیغہ ہو، یا جمع کا صیغہ ہو، یا اس میں عدد ہو۔ اس میں عدد جیسے میاتن ہے، یا اس کے علاوہ عشرہ 10، یعنی جتنے بھی اعداد ہیں یہ اس میں عدد ہوتے ہیں، تو اس میں عدد ہو۔ پھر آگے تقسیم یا تفصیل ہو رہی ہو، تو وہاں پر تفصیل جو ہوگی، جو تفصیلی چیز ہوگی، اس میں تین ترکیبیں ہو سکتی ہیں۔ کون کون سی؟ نمبر 1، تفصیلی چیز مبتدا محذوف کی خبر بن سکتی ہے۔ نمبر 2، تفصیلی چیز آنی فعل معذوف کا مفعول بہ بن سکتی ہے۔ یہ جو دو ترکیبیں ہیں، ان کے مطابق تفصیلی چیز کی الگ سے ترکیب ہوگی، اس کا پیچھے والی عبارت سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ لیکن یہ جو تیسری ترکیب ہے، یہ جو تیسرا احتمال ہے کہ تفصیلی چیز ماقبل، یعنی ماقبل جو اجمالی چیز ہے اس سے بدل بن جائے، تو اس صورت میں اس کا پیچھے والی عبارت سے تعلق ہوگا، اور یہ جملہ پھر پیچھے والے کے ساتھ ہی یہ بھی ملے گا۔ یعنی پیچھے والی جو چیز ہے وہ بن جائے گی مبدل منہ، اور یہ جو تفصیلی چیز ہے یہ بدل بن جائے گی۔ تو اس کے لیے یہ جو تین ترکیبیں بنتی ہیں یہ ہر صورت میں نہیں بن سکتی، اس کے لیے شرط بھی ہے۔ شرط یہ ہے کہ عبارت میں کوئی ترکیب مذکور نہ ہو، یعنی کوئی ترکیب واضح نہ کر دی گئی ہو۔ صاحب کتاب نے کوئی بھی ترکیب اس میں سے واضح نہ کی ہو، مذکور نہ کی ہو، تو اس صورت میں ہے کہ یہ تین ترکیبیں کر سکتے ہیں۔ اگر ایسا نہ ہو، کوئی ایک ترکیب صاحب کتاب نے خود ہی کر دی ہو، تو وہاں پر پھر تین نہیں ہو سکتی۔ وہاں پر وہ جو ایک ہوئی ہے، جو ایک کی گئی ہے، وہی ہوگی۔ جیسے مثال ہے اس کی، الاسم نوعانی احدہما معرب وثانیہما مبنی۔ تو یہاں پر بھی صورت یہ بن رہی ہے کہ ایک چیز کا دو بار ذکر آیا کہ الاسم نوعان، ایک بار یہاں پر ذکر آ گیا کہ اسم کی دو قسمیں ہیں، پھر آگے دو قسموں کو دوبارہ سے ذکر کر دیا کہ ایک انہیں معرب ہے، ایک مبنی ہے، دو بار ذکر آ گیا۔ پہلی بار اجمالاً ہے کہ صرف بتایا کہ دو ہیں، آگے اس کی تفصیل نہیں کی کہ کون کون سی ہیں، پھر آگے تفصیل کر دی کہ مبنی اور معرب۔ تو قاعدہ تو یہاں پر چلنا چاہیے تھا، لیکن نہیں چلے گا، تین ترکیبیں نہیں ہوگی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر احدہما اور ثانیہما یہ مبتدا معذوف نکال لیا گیا، تو گویا کہ یہاں پر جو پہلی ترکیب ہم نے اوپر پڑھی کہ مبتدا معذوف کی خبر بنتی ہے تفصیلی، وہی ترکیب یہاں پر معین کر دی گئی۔ تو اب یہاں پر دوسری ترکیب آنی والی یا مبدل منہ بدل والی ترکیب نہیں ہو سکتی، تو یہاں پر یہ ایک ہی ترکیب ہوگی۔ تو یہ تھی اس قاعدہ پر شرط۔ اب آگے اسی قاعدہ کی مزید تفصیل بھی ہے۔ تفصیل کچھ اس طرح ہے کہ جب ہم پہلی ترکیب کریں گے کہ جو تفصیلی چیز ہے اس کو ہم مبتدا معذوف کی خبر بنائیں، تو اس میں پھر مبتدا کیا کیا نکالا جا سکتا ہے؟ اس میں یزمی بھی مبتدا نکال سکتے ہیں، منہا بھی نکال سکتے ہیں، لیکن اکثر طور پر جو نکالا جاتا ہے مبتدا معذوف وہ اعداد نکالے جاتے ہیں، یعنی احدھا، ثانیھا، ثالثھا۔ تو کبھی کبھی احدہما بھی نکال سکتے، احدہما نکالتے ہیں، جیسے اوپر ابھی ہم نے مثال پڑھی۔ تو یہ کیا وجہ ہے کہ کب احدہما نکالنا ہے، کب احدھا نکالنا ہے، ہما اور ہا کا فرق کیوں ہے؟ تو یہ سمجھتے ہیں کہ مبتدا خبر والی ترکیب میں جب اس میں عدد، یعنی اس میں عدد نکال کر مبتدا بنانا ہو، تو وہاں پر دیکھیں گے کہ اجمالی چیز جتنی ہے، یعنی پیچھے جو چیز آئی ہے وہ جتنی ہے، جتنی بیان کی گئی ہے، تفصیل میں بھی اتنی ہی چیز ہے۔ یعنی پیچھے تھا دو چیزیں، تفصیل میں بھی دو آئی ہیں، یا پیچھے تھا تین چیزیں، تفصیل میں بھی تین آ گئی ہیں، یعنی گن کر تین بتا دیں، پیچھے چار تھیں، آگے بھی چار آ گئی، تو یہ مطلب ہے اتنی ہی آ گئی ہے۔ تو تب نکالتے ہیں احدھا، ثانیھا، ثالثھا، یہ نکالتے ہیں۔ دو کی یہاں پر بات نہیں ہے، تین سے آگے اس کی وجہ بھی آگے آتی ہے۔ احدھا، ثانیھا، ثالثھا، یہ مبتدا نکالیں گے
جب گنتی ایک جتنی ہو، پیچھے جتنا ذکر تھا، پیچھے اگر ذکر تھا کہ 3 چیزیں ہیں، آگے 3 گنوا دیں تو اب اس طرح نکالیں گے احدھا ثانیھا ثالثھا۔ اور اگر ایسا نہ ہو، یعنی ان میں مطابقت نہ ہو، پیچھے جتنا ذکر ہوا آگے اتنی چیزیں نہ آئیں، تو پھر مبتدا نکالتے ہیں بعدھا، تو بعدھا نکال کر مبتدا اور مبعد جو ہے وہ خبر بن جائے گی۔ تو اب وہ جو فرق ہوا کہ کبھی احدہما نکالتے ہیں، کبھی احدھا نکالتے ہیں، تو اس کی کیا وجہ؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اجمالی چیز میں اگر 2 چیزیں ہیں، جس طرح اوپر تھا الاسم نوعان، وہاں پر نوعان یعنی 2 چیزیں ہیں، تو بعد میں جو تفصیلی کی جو مبتدا اس کا نکالیں گے نا، وہ بھی ہما ضمیر کے ساتھ نکالیں گے، جیسے احدہما ثانیہما، یہ مبتدا نکالیں گے۔ اور اگر اجمالی چیز میں 2 سے زائد چیزیں ہوں، 3 ہوں، 4 ہوں، 5 ہوں، یعنی جتنی بھی آگے ہوں، تو اس صورت میں مابعد اس کے جو تفصیل آ رہی ہے اس میں بھی اتنی گنوائی گئی ہوں، تو وہاں پر پھر احدھا ثانیھا ثالثھا کہہ کر نکالتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ واحد مؤنث کی ضمیر جمع کی طرف تو لوٹ جاتی ہے، لیکن واحد مؤنث کی ضمیر تثنیہ کی طرف تو نہیں لوٹے گی۔ اگر پیچھے چیزیں ہوں 2، آگے بندہ لے آئے احدھا، تو ہا ضمیر نے پیچھے تو لوٹنا ہے، ضمیر غائب جو ہوتی ہے وہ ہمیشہ اپنے مرجع کی جان میں لوٹتی ہے، تو ہا ضمیر جو واحد کی ہے یہ تثنیہ کی طرف نہیں لوٹ سکتی۔ جب پیچھے تثنیہ آئے گا تو اس صورت میں پھر ضمیر بھی تثنیہ کی نکالیں گے۔ جب پیچھے جمع آ جائے تو اس صورت میں ہا بھی نکال سکتے ہیں۔ اس کی وجہ وہی ہوتی ہے جو پیچھے بھی بیان ہوا کہ جو جمع ہوتی ہے، جمع مکسر جو ہوتی ہے وہ واحد مؤنث کے حکم میں ہوتی ہے، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس کو جماعتن کی تعویل میں کر سکتے ہیں۔ تو واحد مؤنث پھر جماعتن کی، جماعتن جو لفظ جماعتن ہے اس کی طرف لوٹ سکتی ہے۔ یہ تھا پہلی ترکیب جو مبتدا والی، اس میں کچھ وضاحت تھی وہ میں بیان کی۔ مزید اس کی سمجھ جو ہے وہ انشاءاللہ جب ترکیب کریں گے تو اس میں آ جائے گی۔ پھر اس کے بعد جو تیسری صورت تھی ہماری، دوسری تو آسان ہے بالکل، اس میں کسی وضاحت کی ضرورت نہیں ہے۔ تو تیسری جو صورت بنتی تھی بدل والی، اس میں بھی پھر تھوڑی سی اگر وضاحت ہے کہ اجمالی چیز جو مبدل منہ بنے گی وہ اگر مضاف مضاف الیہ کی صورت میں ہے تو اس صورت میں اس میں پھر 2 یعنی کہ صورتیں اس کی بنتی ہیں۔ اگر وہ صرف مفرد ہے تو پھر اس میں کوئی نہیں، پھر ایک ہی بنے گی کہ وہ مبدل منہ اور مبعد جو ہے وہ بدل بن جائے گا۔ اگر وہ مضاف مضاف الیہ کی صورت میں ہے تو اس میں پھر 2 صورتیں مزید بن سکتی ہیں۔ کون کون سی؟ کہ اگر اجمالی چیز مضاف مضاف الیہ ہے تو پھر مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر اس کو دونوں کو اکٹھا مبدل منہ بنا سکتے ہیں، اور صرف مضاف الیہ کو بھی مبدل منہ بنا سکتے ہیں، یعنی اس میں بھی پھر 2 صورتیں بن جاتی ہیں۔ اب آگے عبارت کی ترکیب کرتے ہیں۔ عبارت تھی لفظیت و معنویت، تو اس میں ہمارا قاعدہ آج کا جاری ہو رہا ہے۔ کیسے کہ پیچھے دیکھیں آیا 100 عامل، 100 عوامل ہیں، پھر آیا لفظیت و معنویت یعنی لفظی اور معنوی عوامل ہیں۔ تو عوامل کا 2 بار ذکر آیا، ایک چیز کا 2 بار ذکر آ گیا، پہلے اجمالاً آیا پھر تفصیلاً آیا۔ تو قاعدہ ہمارے جاری ہوگا، ہم نے یہ کہا تھا کہ پہلے چیز جو ہے وہ بصورت تثنیہ ہو، جمع ہو یا اسم عدد ہو، تو یہاں پر 100 اسم عدد ہے، ساری وہ شرطیں پائی جا رہی ہیں قاعدے والی، تو یہاں پر وہ قاعدہ جاری ہو جائے گا کہ پہلے آیا کہ 100 عامل کے 100 عامل ہیں، اجمالاً پتہ چل گیا کہ عامل 100 ہیں، تفصیل نہیں تھی، پھر آگے تفصیل کر دی کہ لفظی اور معنوی ہیں، تو اب یہاں پر وہ صورت ساری بن گئی۔ تو اب قاعدہ جاری ہوگا کہ اسی کے تحت ہم 3 ترکیبیں کر سکیں گے، اور یہاں پر کوئی ایک ترکیب معین بھی نہیں کی گئی، تو اس لیے 3 ترکیبیں یہاں پر ہو جائیں گی۔ کہ پہلی ترکیب جو تھی وہ کرتے ہیں وہ تھی کہ مبتدا معذوف کی خبر بنتی ہے تفصیلی چیز، تو تفصیلی چیز یہاں پر ہے لفظیت و معنویت، تو اس نے مبتدا معذوف کی خبر بننا ہے۔ تو مبتدا معذوف کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ ہیا بھی نکال سکتے ہیں، تو یہ نکالیں تو پھر ہیا لفظیت و معنویت ہو جائے گا، یہ مبتدا ہو جائے گا، لفظیت و معنویت، یہ لفظیت یعنی یہ صیغہ اس میں منصوب ہے، لفظ کی طرف اس کو نسبت کی گئی لفظیہ، تو اس میں ہیا ضمیر اس کا نائب فاعل ہے، یہ شبہ جملہ اسمی ہو کر معطوف ہے، اور عطف معنویت یہ بھی صیغہ اس میں منصوب ہے، اس میں بھی ہیا ضمیر اس کا نائب فاعل، یہ شبہ جملہ اسمی ہو کر یہ معطوف مل کر یہ خبر ہیا مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمی ہو جائے گا۔ یہ ایک ترکیب تھی۔ پھر اس صورت میں ایک 2 اور بھی ترکیبیں ہیں، برحال جو اصل ترکیب ہم نے قاعدہ میں پڑھی اس کی طرف چلتے ہیں۔ تو مبتدا اگر ہم نکالنا چاہیں یہاں پر اس میں عدد، تو کیا نکال سکتے ہیں یا نہیں نکال سکتے؟ تو یہاں پر نہیں نکال سکتے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ ہم نے اس کے لیے شرط پڑی تھی کہ جتنی چیز اجمال میں گنوائی گئی ہو اتنی ہی آگے تفصیل میں آئے تو تب اس میں عدد نکالیں گے۔ پیچھے آیا کہ 100 عوامل ہیں، آگے تفصیل میں جا کر 100 کو گنوایا نہیں گیا، یعنی 1 2 3 4 کر کے 100 ذکر نہیں کیے گئے، یہاں پر صرف 2 ذکر ہوئے، لفظی اور معنوی، 100 تو نہیں ہے یہ، تو یہاں پر وہ اس میں عدد والی ترکیب نہیں ہو سکتی۔ اگر ان میں مطابقت ہوتی
تو پھر ہم یہاں پر اس میں عدد والی ترکیب کر سکتے تھے. یہاں پر ہم مطابقت نہیں ہے تو اس میں عدد والی ترکیب نہیں کر سکتے. یعنی اگر ذکر ہوتا پیچھے 7 چیزیں ہیں، آگے 7 کو لے آتے تو وہاں پر پھر اس میں عدد والی ترکیب ہو جاتی. تو پڑھا تھا ہم نے قاعدہ میں کہ اگر ایسی صورت نہ بنے تو پھر وہاں پر بعدھا نکالتے ہیں. تو ہم نکال لیں گے مبتدا یہاں پر بعدھا. تو بعد مضاف عازمی مضاف لہ، اس کا مرجع وہی یعنی کہ پیچھے عوامل جو سو ہیں، اور مضاف مضاف لہ مل کر یہ خبر، مضاف مضاف لہ مل کر یہ مبتدا ہو جائے گا. اور لفظیت و معنویت جس طرح پیچھے ہم نے ترکیب ان کی شبہ جملہ کر کے وہ معطوف معطوف لہ بنا کر تو یہ خبر ہو جائے گا. مبتدا خبر جملہ اس میں خبریہ ہو گیا. یہ مبتدا نکالنے میں 2 ترکیبیں ہمیں نکالنی ہیں. یہاں پر ایک اور ترکیب ہو سکتی ہے جب اس کی یعنی کہ منہا بھی نکال سکتے ہیں. تو منہا اگر نکالیں تو اس صورت میں اس کو خبر مقدم بنا لیں گے اور لفظیت و معنویت کو مبتدا مؤخر بنا لیں گے. دونوں کے شروع میں نکال لیں گے لفظیت منہا لفظیت و منہا معنویت. منہا اس طرح شبہ جملہ اس میں ہو کر خبر مقدم، لفظیت یہ مبتدا مؤخر، اور اسی طرح منہا آگے پھر معنویت یہ اسی طرح ترکیب ہو جائے گی. پھر اعتراض نہیں ہو سکے گا کہ لفظیہ جو ہے یہ نکرہ ہے مبتدا مر رہا ہے، تو اس صورت میں اگر مبتدا مؤخر ہو تو پھر نکرہ بھی مبتدا بن جاتا ہے تو وہ اعتراض نہیں ہوگا. تو یہ ترکیب تھی جب ہم اس کو مرفوع پڑھیں اور اس کو مبتدا معذوف کی خبر بنا لیں، یا اس کو مبتدا بنائیں اور اس کی خبر معذوف نکالیں، تو یہ بات ہوگی. اب اس کے بعد جو دوسری ترکیب تھی اس کی طرف اگر بڑھیں تو وہ تھا کہ یہ تفصیلی چیز جو ہے یہ آنی فعل معذوف کا مفعول بھی بنتی ہے. تو آنی نکال لیں تو عبارت نکلا ہے کہ پیچھے آنی لفظیتاً و معنویتاً. آنی صیغہ چونکہ واحد متکلم کا ہے مضارع کا، تو واحد متکلم جو مضارع ہے اس کا فاعل تو ہمیشہ اس کے اندر ہوتا ہے. تو آنی میں آنز میں تو اس کا فاعل ہوگا، تو بعد جو اس کی چیز آئے گی وہ فاعل تو بن نہیں سکتی، مرفوع ہو نہیں سکتی، تو پھر اس نے منصوب ہی ہونا ہے، وہ مفعول بھی ہوگی. تو اس صورت میں ہم اس کو پڑھیں گے آنی لفظیتاً و معنویتاً. تو آنی جو ہے یہ فعل ہو جائے گا، اس میں آنز میں اس کا فاعل ہو گیا. لفظیتاً یہ شبہ جملہ اسمی ہو کر معطوف لہ، و عرف عطف. معنویتاً شبہ جملہ اسمی ہو کر معطوف 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 لہ مل کر یہ ہو جائے گی مفعول بھی. آنی فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی اس مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو جائے گا. یہ 2 ترکیبیں ہو گئیں. جب 2 ترکیبوں میں اس نے الگ جملہ بننا تھا، اس کا پیچھے والی بار سے کوئی تعلق نہیں. اب تیسری ترکیب کی طرف چلتے ہیں جو مبدل منہ بدل والی ترکیب تھی. تو اس صورت میں اس کا پیچھے والی بار کے ساتھ تعلق آئے گا. تو ہم نے اس میں پھر 2 صورتیں بنائی تھیں کہ جب جو اجمالی چیز ہے وہ اگر مضاف مضاف الیہ کی صورت میں ہے تو وہاں پر پھر 2 صورتیں بنتی ہیں. تو یہاں پر ہماری جو آج کی عبارت ہے اس میں بھی مئۃ عامل یہ اجمالی چیز ہے اور یہ مضاف مضاف الیہ کی صورت میں ہے، تو اس لیے یہاں پر وہ 2 صورتیں بنیں گی. تو اس میں 2 صورتوں میں جو پہلی صورت تھی وہ یہ تھا کہ اگر مضاف مضاف الیہ ہے تو مضاف مضاف الیہ کو ملا کر اکٹھا مبدل منہ بنائیں، تو اس صورت میں ہو جائے گا مئۃ عامل، مئۃ مضاف عامل مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر مبدل منہ لفظیت و معنویت. یہ اس طرح شبہ جملہ ہو کر یہ معطوف معطوف لہ مل کر یہ بدل، مبدل منہ اپنے بدل سے مل کر یہ پیچھے اس کا انا کی خبر بن جائے گی، یعنی اس کا پیچھے تعلق ہو جائے گا. تو یہاں پر مبدل منہ اور بدل کیونکہ یہ توابع کے اقسام سے ہیں، اس لیے جو اعراب مبدل منہ کا ہوگا وہی اعراب اس کے بدل کا ہوگا، جو اعراب مطبوع کا وہی اس کے تابع کا. تو پیچھے کیونکہ میں تو یہ مبدل منہ بنا یہ مرفوع ہے تو اس لیے ہم نے لفظیت و معنویت ان کو بھی مرفوع پڑھا. تو اس میں جو بدل والی ترکیب میں جو دوسری صورت بنتی ہے وہ یہ تھی کہ جب اجمالی چیز مضاف مضاف الیہ ہو تو اس صورت میں دوسری صورت یہ بنتی ہے کہ صرف مضاف الیہ کو مبدل منہ بنا لیا جائے. تو یہاں پر عاملین یہ مضاف الیہ ہے، اس کو اگر ہم مبدل منہ بنائیں تو پھر ہم لفظیت و معنویت پڑھیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو اعراب مطبوع کا وہی اعراب تابع کا. تو پیچھے مطبوع جو عاملین ہے یہ مبدل منہ ہے، یہ مجرور ہے، تو اس کے جو آگے تابع ہیں وہ بھی مجرور ہوں گے. تو مئۃ عاملین لفظیت و معنویت اس طرح بنے گا. تو ترکیب ہو جائے گی عاملین مئۃ مضاف عاملین یہ مبدل منہ لفظیت و معنویت یہ اسی طرح شبہ جملہ ہو کر یہ معطوف معطوف لہ مل کر یہ بدل، عاملین مبدل منہ اپنے بدل سے مل کر یہ مئۃ کا مضاف الیہ، مئۃ مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ انا کی خبر، تو اس کا پھر پیچھے والی بار سے تعلق ہو جائے گا. تو اس عبارت پر جتنی ترکیبیں بنتی تھیں ہم نے تفصیل سے پڑھ لی ہیں. اب اسی قاعدہ پر ایک اور مثال دیکھ لیتے ہیں. نور العزا اس کے شروع میں ایک عبارت آتی ہے المیاہ التی یجوز التطہیر بها سبعۃ میاہ ماء السماء ماء البحر ماء النہر، یعنی اس طرح وہ آگے عبارت ہے. تو وہاں پر بھی بالکل یہی صورت بنی کہ پانی کو گنوایا گیا کہ وہ پانی کہ جن کے ساتھ تطہیر جائز ہے وہ 7 ہیں، پھر آگے 7 پانیوں کا ذکر کر دیا. تو وہاں پر بھی ایک چیز کا 2 بار ذکر آیا
پہلے بھی پانی کا ذکر آیا کہ 7 پانی ہیں، پھر آگے 7 کو گنوا دیا تو 2 بار ذکر آیا. تو پہلی بار اجمالاً آیا، صرف گنتی بتائی کہ 7 ہیں، پھر آگے ان کی تفصیل کر دی کہ کون کون سے ہیں، تو وہاں پر یہ صورت بنے گی. تو میں اس میں بتانا چاہتا ہوں اس عبارت میں کہ جو ابھی ہم نے قاعدہ پڑھا اس میں ہم نے جو مبتدا نکالا تھا وہ ہم نے اس میں عدد والا ہم نہیں نکال سکتے. تو ایک اور مثال میں اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ اس میں عدد والی صورت بھی ہم دیکھ لیں کہ اس میں عدد جب نکالیں گے، مبتدا نکالیں گے تو اس میں کیا صورت بنے گی. تو اس میں عدد کے لیے ہم نے شرط یہ پڑھی تھی کہ مبتدا معذوف جب نکالیں گے تفصیلی چیز سے پہلے تو اس میں عدد اسی صورت میں نکال سکتے ہیں جب اجمالی چیز جتنی گنوائی گئی اتنی ہی آگے تفصیلی آ جائے. تو یہاں پر دیکھیں نور الرضا کی اس عبارت میں ذکر ہوا کہ 7 پانی ہیں، 7 آئے کہ 7 پانی ہیں، آگے پھر تفصیل میں ان 7 کو گنوا دیا کہ وہ ماء السماء، ماء البحر، ماء النہر، ماء العین وغیرہ، تو 7 پورے کر دیے گئے وہاں پر. تو اب یہاں پر وہ ترکیب کریں گے اس میں عدد والی. تو پھر تھا کہ اس میں عدد اگر 2 پیچھے ذکر ہے کہ اجمال میں 2 چیزیں ہیں تو پھر اس میں عدد نکالتے وقت اس کے ساتھ جو ضمیر آئے گی وہ ہما آئے گی. اگر 2 سے زیادہ چیزیں ہیں تو پھر ہا ضمیر آئے گی صرف. اور یہاں پر کیونکہ 7 ہیں 2 سے زیادہ ہیں تو اس لیے یہاں پر جب مبتدا نکالیں گے تو نکالیں گے احدھا ثالث، احدھا ثانیھا ثالثھا رابعھا، تو اس طرح کر کے وہ مبتدا نکالا جائے گا. اب ہم اپنی ترکیبوں کے مطابق ان کا ترجمہ کر لیتے ہیں. تو پہلے جو ہم نے ترکیب کی تھی وہ کی تھی کہ مبتدا معذوف نکالا تھا ہم نے یا، تو اس کے مطابق ترجمہ یہ ہو جائے گا کہ یا لفظیت و معنویت عبارت بنی تھی. تو یا ضمیر یعنی کہ اس کا مرجع پیچھے وہ 100 عامل 100 عامل، تو ترجمہ یہ ہو جائے گا کہ وہ 100 عوامل لفظی اور معنوی ہیں. پھر ہم نے دوسری ترکیب کی تھی کہ منہا نکال کر اس کو خبر مقدم بنایا تھا اور لفظیت معنویت ان کو مبتدا مؤخر بنایا تھا. تو اس کے مطابق ترکیب ہو جائے گی کہ ان 100 میں سے لفظی ہیں اور ان 100 میں سے معنوی ہیں. اس طرح ہو جائے گا. پھر جو تیسری ہم نے ترکیب کی مبتدا والی وہ یہ تھا کہ ہم نے بعدھا نکالا. تو اس کے مطابق اس کا ترجمہ ہو جائے گا کہ ان 100 میں سے بعض، آزمین کا مطلب وہی پیچھے کہ 100 کا بعض لفظی ہیں اور 100 کا بعض معنوی ہیں، یا اکٹھا کرنے کے 100 کا بعض لفظی اور معنوی ہیں. تو اس طرح پھر ہم نے آنی جو نکالا تھا اس کے مطابق ترجمہ اس کا بن جائے گا میری مراد لفظی اور معنوی. آنی لفظیتاً و معنویتاً، میری مراد لفظی اور معنوی ہیں. اس کے بعد جو مبدل میں بدل والی ترکیب تھی تو اس کا ترجمہ ہو جائے گا کہ تو جان کہ بے شک عوامل نام میں 100 ہیں یعنی لفظیہ اور معنویہ. تو اس طرح ہر ایک ترکیب کے مطابق ہم نے ترجمہ بھی اس کا کر لیا. اس کے ساتھ ہی آج کے سبق کا اختتام ہوا. تو انشاءاللہ نئے سبق کے ساتھ حاضر ہوتا ہوں. تب تک کے لیے اجازت. السلام علیکم.